جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے۔ وغلظ علیہم اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیجیے۔ ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کفار کے خلاف جہاد کیجیے۔ تو کفار کے خلاف جہاد کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے سمجھ آتا ہے کہ قتال بھی تھا، جہاد بھی تھا، اور اس کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ لیکن جو منافقین ہیں، ان منافقین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال کا معاملہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا بھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے خلاف قتال اس لیے نہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لیکن منافقین کے معاملے میں محتاط رہنے کا حکم تھا، اور منافقین کی جو شر انگیزیاں تھیں، جو سازشیں تھیں، جو فتنہ پروری تھی، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو منافقین کی شر انگیزیوں سے محفوظ رہنا اور محتاط رہنا، یہ ان کے خلاف جہاد کا ایک انداز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے بتایا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ سختی والا برتاؤ کیجیے۔ سختی والا برتاؤ کیجیے کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ تو دیکھیں زبانی کلامی سختی والا برتاؤ مقصود نہیں تھا، اس میں بھی توازن بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا فرعون کے بارے میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کے ساتھ نرمی والی بات کریں۔ تو بات کرنا، دعوت دینا، ترغیب دینا، یہ تو نرمی ہے، لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد آدمی نہ کرے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو حقائق ہیں ان کو ہی بیان نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام انبیاء کرام کو یہ دونوں راستے بتائے، افراط و تفرید سے باز رکھا، توازن والا راستہ سکھایا کہ جہاں جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، تو وہاں رافت اور نرمی نہیں ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہے۔ ایسے ہی حدود کا معاملہ ہے، تو حدود کے معاملے میں یہ فرمایا کہ اگر کسی مرد عورت کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اگر کسی کا ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے، اگر کسی کو کوڑے لگانے کا معاملہ ہے، تو اس میں نرمی اور شفقت نہیں ہے، اس میں اللہ کے حکم کی پاسداری ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی پاسداری، اللہ کے حکم کا لحاظ، اس کا نام ہے وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی والا برتاؤ کیجیے۔ ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما قالوا، انہوں نے یہ والی بات نہیں کہی۔ اس آیت کی شان نزول میں لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص تھا جلاس، اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کا یہ کلمہ ایک صحابی حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، اور بے شک تم گدھوں سے بھی بدتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، تو حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات بیان کر دی۔ اب جب بیان کی تو یہ جو جلاس منافق تھا یہ کھڑا ہوا، اور مسجد میں کھڑے ہو کر، منبر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے قسم کھائی اور اپنی بات سے مکر گیا۔ جب وہ مکر گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عامر ابن قیس نے تھوڑی سی سبکی محسوس کی، اور ان کے دل سے ایک آہ نکلی۔ اللہ کریم نے ان کی اس کیفیت پر قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کی اس غلطی کی نشاندہی فرمائی، یہ آیات مبارکہ سنائی، تو اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ جلاس نے کھڑے ہو کر توبہ استغفار کی اور ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے اس کو مالا مال فرما دیا، اور معذرت بھی کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کی، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ آخر تک صحیح راستے پر قائم و دائم رہا۔ تو اسی کا بیان ہوا یحلفون باللہ ما قالو، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، ما قالو، انہوں نے کوئی وہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کا کلمہ کہہ چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد کفر کا مظاہرہ اور ارتکاب کر چکے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا، اور اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کر چکے، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو انہیں نصیب تو نہ ہوا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو وہ کر نہ پائے۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 12 منافقین اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں جا کر بیٹھ گئے، اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، پیشگی اطلاع فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ تبدیل فرما لیا، اور ان کا وہ جو منصوبہ ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ اس لیے اس کا بیان ہے یہاں پر وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس بات کا پختہ عزم اور عہد کیا تھا جو ان کو نصیب نہ ہوئی، جو وہ کر نہ پائے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ، وما نقموا، اور یہ انتقام انہوں نے نہیں لیا الا مگر اس بات کا کہ ان اغناهم اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو غنی فرما دیا تھا۔ یعنی یہ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس بات کا لے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں غنی فرما دیا، اللہ رب العزت نے ان کو مالداری عطا فرما دی، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے تو مالداری سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مل کر جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فراخی عطا فرمائی، ان کا جو ہے وہ اس کا تقویت دی، اور ان کا رعب داب قائم کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے نتیجے میں تھا، من فضل ہی، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اللہ رب العزت نے ان کو دولت مند اور مالدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیتے، یکو خیر اللہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے تو یکو خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، ولی، نہ کوئی ان کا ساتھی اور دوست ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ومنہم من عاہد اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا ثعلبہ جس کا نام تھا، وہ رسول اللہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار فرما دے، جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں خوب اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، جیسے ہمارے یہاں ہر بندہ کہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس کو مال کی فراوانی، جانوروں، بکریوں، بھیڑوں کی فراوانی عطا فرمائی۔ اس کی بھیڑ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں، انہیں لے کر وہ مکہ مدینہ طیبہ کی بستی سے باہر نکلا اور ایک چراگاہ میں جا کر رہنے لگا، اور وہاں سے صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کی بکریاں مال بڑھا دیا تو وہ اور دور چلا گیا، اور پھر جمعے کو آنے لگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اور بکریاں بڑھی تو اور زیادہ دور چلا گیا، اور پھر بس نظر آنا ختم ہو گیا، آتا ہی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ اس طرح ایک چراگاہ میں، پھر دوسری میں، یوں بڑھتے بڑھتے آگے چلا گیا ہے، دور نکل گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر، کہ بکریوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نمازیں، اور اتنے سارے خیر کے سلسلے اس نے چھوڑ دیے۔ تو خیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف میں
اپنے عاملین کو بھیجا صدقات و زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ عاملین ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور اس سے کہا کہ بھائی تم اپنے مال میں سے اتنا زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ کہنے لگا ہاں جی یہ چنگی اچھی زکوٰۃ ہے، یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں الیاذ باللہ، یہ تو جزیہ ہے، جزیہ، الیاذ باللہ اس نے ایسی بات کی. لیکن پھر کہا کہ اچھا چلیں آپ جائیں تو میں واپسی پہ سوچتا ہوں. واپسی پہ دوبارہ اس کے پاس آئے تو دوبارہ اس نے یہی طرز عمل اختیار کیا اور صدقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا الیاذ باللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ پر. اس نے عجیب کام کیا. اور اس سفر کے دوران ایک شخص تھے جو قبیلہ بنو سلیم کے تھے، تو انہوں نے جب سنا انہوں نے خوب اکرام کیا، اپنے مال لے کر پہنچے، کہا میرا جو اچھے والا عمدہ مال ہے وہ میں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے تھے، قاصد تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں عمدہ مال چھانٹ کر لینے کا حکم نہیں. فرمایا نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. تو انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. وہ جو سلیمی شخص تھے قبیلہ بنو سلیم کے، ان کے لیے دعا فرمائی اور ثعلبہ کے اوپر افسوس کا اظہار کیا. تو یہ دونوں واقعات میرے اور آپ کے لیے مثال ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مال دیں، دولت دیں، فراوانی دیں، تو اس بات کا خیال رہے کہ وہ مال اور دولت اللہ سے دور نہ کر دیں، دین سے دور نہ کر دیں، خیر کا ذریعہ بن جائیں، خیر کی خدمت کا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا، دین کی خدمت کا ذریعہ بن جائیں، پھر تو بڑی خوش بختی اور سعادت ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں اللہ سے دور کر دیں، دین اور خیر کے کاموں سے دور کر دیں، تو پھر بڑی فکر مندی والی بات ہے، پھر بڑے نقصان والی بات ہے. تو اس لیے ثعلبہ والا راستہ کسی نے نہیں اختیار کرنا، اس سلیمی شخص والا راستہ اختیار کرنا ہے اور وہ اختیار کر کے اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے. اور اگر اللہ رب العزت مال دیں تب بھی اللہ کی تقسیم پر راضی، اگر اللہ مال نہ دیں تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں حکمت ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، لئن آتانا، اگر اللہ رب العزت ہمیں دیں، من فضل ہی، اپنے فضل میں سے یعنی مال میں سے، لنصدقن، تو البتہ ضرور بے ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہو جائیں گے ہم نیکوکاروں میں سے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ رب العزت نے اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرما دیا تو بخلوا بہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل سے کام لیا، وتولوا، اعراض کیا، وہم معرضون، پیٹ پھیر لی، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے. فاعقبہم نفاقا، فاعقبہم نفاقا، بس اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کا اثر باقی چھوڑا. عاقبہم کا معنی آتا ہے عاقبت میں، انجام میں، یعنی باقی چھوڑنا، نفاقن اثر ان کے نفاق کا، فی قلوب، ان کے دل میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، بما خلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی اس چیز کی جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے اندر جو منافقت کا اثر ہے، ان کے نفاق کا جو اثر ہے وہ باقی رہا. کب تک کے لیے؟ یعنی قیامت تک کے لیے. انہیں حسن خاتمہ ہی نصیب نہ ہوا. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ رب العزت تو ان کی مخفی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ونجواہم، ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ رب العزت کو ان کے بھید معلوم ہے، سر ان کے راز معلوم ہے، بھید معلوم ہے، ونجواہم، ان کی سرگوشیوں کا بھی علم ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ رب العزت غیب کو جاننے والے. الذین، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین من المؤمنین، جو تانے دیتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، متطوعین کہتے ہیں تطوع سے ہے، نفلی صدقہ کرنا، یا صدقے دل سے، دلی خوشی سے صدقہ کرنا. تو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، جو دلی خوشی سے ایمان والوں میں سے کیا کرتے ہیں، من الصدقات، فی الصدقات، صدقات میں، المتطوعین فی الصدقات، کے صدقات میں
خوش دلی کے ساتھ پیش رہتے ہیں، صدقات دینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ لا یجدون الا جہدہم، جو اپنی بس محنت کے اندر لگے رہتے ہیں، فیسخرون منہم، وہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، جو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت ان کا اس مذاق اور تمسخر کا بدلہ دیں گے انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بیان ہوگی، لیکن یہاں فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ رب العزت ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو یہاں 70 سے مراد 70 نہیں ہے، کثرت ہے، جتنی دفعہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسقین کو، گناہگاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ رب العزت کے نام کی، ما قالوا، کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کا کلمہ کہہ چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو چکے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس بات کا پختہ عزم کر چکے جو انہیں نصیب نہ ہوئی، وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے بدلہ نہ لیا، إِلَّا مگر اس بات کا، نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، وَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کرتے، یکو خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں گے، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں سخت دردناک عذاب دیں گے، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں من ولی، کوئی ساتھی، ولا نصیر، نہ کوئی حامی، ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں دیں گے اپنے فضل سے، لنصدقن، تو البتہ ضرور بے ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک و صالح لوگوں میں سے، نیک و کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم اللہ، جب اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا، من فضلی، اپنے فضل سے، تو بخلوا بہ، تو اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، وتولوا، اور اعراض کیا، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، بس اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کا اثر باقی چھوڑا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب انہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن، جب وہ اللہ سے ملیں گے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، اس چیز کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، وبما کانوا یکذبون، اور اس سبب سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ ان کے رازوں کو جانتے ہیں، اللہ ان کی سرگوشی کو جانتے ہیں، وان اللہ علام الغیوب، اللہ رب العزت غیب کے جاننے والے ہیں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ کے جو تانا زنی کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، خوشی سے ایمان والوں میں سے خرچ کرنے والوں کی، فی صدقات، صدقات میں خوشی سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کے اوپر تان کرتے ہیں، والذین، اور وہ ان لوگوں کا، لا یجدون الا جہدہم، جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش کو، اپنی محنت مزدوری کا جو ثمر حاصل ہوتا ہے اسے پاتے ہیں، فیسخرون منہم، یہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت ان کے تمسخر کا انہیں جواب دیں گے، ولہم عذاب علیم، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے
دردناک عذاب، یعنی سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، بدل اس کا صلہ دیا ان کے تمسخر کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجئے. ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تو ہرگز اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں فرمائیں گے. ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.